الشوارب والنساء بالقرون والترائب والصلاة والسلام على من أرسله للمشارق والمغارب شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الغراء ونشهد أن سيدنا وإمامنا وإمام الكائنات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد بندہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے. دائرہ ایمان اور اسلام میں ہر داخل ہونے والا انسان جب حدود اسلام کی پابندیوں کے اندر آ جاتا ہے، اقرار کر لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، تو اس کے بعد انسان مسلمان کے لیے کچھ ایسے اعمال کرنے ضروری ہوتے ہیں جن کی بدولت انسان اللہ رب العزت کے دربار میں عزت اور شان کا مقام حاصل کر سکتا ہے. دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد پھر بھی انسان ذلت کا سامنا کرے، رسوائی کا سامنا کرے، جہنم کا ایندھن بنے، تو پھر ایسے کلمے پڑھنے کا انسان کو کتنا فائدہ ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ تو یہ ہے کہ انسان جب کلمہ اسلام پڑھے تو اس کی زندگی کا ایک ایک سانس عزت اور راحت اور سکون کے ساتھ گزرے، تب ہے ایمان اور اسلام کا بندے کو فائدہ. اسی لیے
اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے مسلمان انسان کو ایسے کام کرنے کا حکم دیا ہے کہ جس کی بدولت انسان کی عزت بھی سلامت رہے، ایمان بھی سلامت رہے اور دن قیامت کے بہشت برین کا مستحق بھی بن سکے۔ کچھ ایسے کام ہیں جن کی بدولت انسان جہنم کا ایندھن بھی بنتا ہے، ذلیل بھی ہوتا ہے، ایمان بھی بندے کا محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میری عزت بھی سلامت رہے، میرا ایمان بھی سلامت رہے اور دن قیامت کے بہشت برین کے اندر میں داخل ہو جاؤں، تو اس آدمی کے لیے اللہ نے شرط لگا دی ہے کہ میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں کہ کلمہ پڑھنے والا ہر شخص جب تک دنیا کے جہان کے اندر غیرت والی زندگی نہیں گزارتا، اس وقت تک اس بندے کے لیے نہ عزت ہے، نہ ایمان کی سلامتی ہے، نہ بہشت برین کے اندر داخلہ ہے۔ جنت اور بہشت برین کے اندر داخل ہونے والا انسان اپنے دل دماغ کے اندر وہ تصور یہ رکھتا ہے کہ میری عزت کے اوپر کوئی آدمی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، میرے ایمان پر کوئی آدمی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ جو آدمی اپنی عزت اور ایمان کو محفوظ کر لیتا ہے اپنی غیرت کی وجہ سے، ایسا آدمی حضور اللہ کے دربار میں سیدھا جنت اور بہشت برین کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جس دل کے اندر غیرت نہیں ہے وہ بے غیرت انسان جنت میں جانے کے قابل۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ دیوس آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، ہاں وہ آدمی جائے گا جس کے دل کے اندر غیرت کا کوئی قطرہ موجود ہوگا۔ غیرت چونکہ ایمان کا حصہ ہے، اس لیے غیرت کا ہونا ہر ایماندار کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے بے غیرت انسان دنیا کے اندر نہ اللہ کی نظر میں عزت والا ہو سکتا ہے، نہ مخلوق کی نظر میں عزت والا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے اپنے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے پیغمبر ایماندار اور مسلمان قوم کو وہ کام کرنے کا آرڈر جاری کر دیں کہ جس کام کرنے کے اندر بندے کی عزت بھی محفوظ رہے، بندے کا ایمان بھی سلامت رہے اور بندہ جنت میں قابل ہو جائے داخل ہونے کے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اعلان کیا کہ جس آدمی کو اپنی ماں کی، اپنی بہن کی، اپنی بیٹی کی عزت کا خیال نہیں رہتا کہ اس کی بیٹی کیسے وقت گزار رہی ہے، اس کی ماں کا کیا حال ہے، اس کی بیوی کا کیا حال ہے، جو اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں، بہن کا، ماں بیٹی کا عزت کا خیال نہیں رکھتا، کون اس کے گھر آتا ہے، کون اس کے گھر سے واپس جاتا ہے، جو آدمی اس رنگ میں زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی دیوس ہے جس کی نظر نہیں گھر کے اوپر، جس کی نظر نہیں اپنی ماں پر، اپنی بیٹی پر، اپنی بہن پر، وہ آدمی دیوس ہونے کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی لیے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے بیٹھے صحابہ کرام کے سامنے ایک جملہ بولا اور کہنے لگے، لوگوں لو رأیت رجلا مع امرأتی، لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربته بالسیف۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن فرماتے ہیں، او لوگوں سن لو میں سعد کی بات، اگر میں ان آنکھوں کے ساتھ دیکھ لوں کسی اجنبی بندے کو، امراتی اپنی بیوی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اپنی بیوی کے ساتھ اگر میں کسی مرد کو ان آنکھوں سے دیکھ لوں تو میں سعد نے یہ فیصلہ کرنا ہے اس وقت، لضربتہ بالسیف، میں اس
بندے کا فیصلہ اس ننگی تلوار سے کروں گا. حتیٰ کہ حضرت سعد فرماتے ہیں جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو تو میں کسی گواہ کی بھی انتظار نہ کروں گا اور میں گردن اڑا دوں گا ننگی تلوار کے ساتھ. جب حضرت سعد نے یہ جملہ بولا تو کچھ لوگوں نے تعجب کیا اور یہ بات اور یہ خبر لے کے چلے گئے اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت کے اندر جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے تو سعد کی زبان سے یہ جملہ سنا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے جب سعد کی یہ بات سنی کہ حضرت سعد بن عبادہ تو یہ بات کر رہے ہیں جنہوں نے خبر پہنچائی اللہ کے پیغمبر ان کے سامنے کہتے ہیں من غیرت سعد کیا لوگوں تم نے تعجب کرنا شروع کر دیا ہے حضرت سعد کی غیرت کے اوپر. اور حضرت نبی کریم فرماتے ہیں او لوگوں اس بات کے اوپر تعجب نہ کرو اور حیرانگی کا اظہار نہ کرو. حضرت سعد نے یہ جملہ بولا یہ حضرت سعد کی غیرت ہے. یہ حضرت سعد کی کیا ہے؟ حضرت سعد بن عبادہ کی غیرت ہے لوگوں. اس لیے اس کی غیرت کی رگ پھڑکی اس نے اس غیرت کے اندر آ کے یہ جملہ بول دیا. اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں یہ غیرت صرف سعد کے اندر موجود نہیں ہے واللہ لانا اغیر منہ. او لوگو اس غیرت کو لوں تب میں زیادی غیرت آپ رکھدا جیڑی غیرت سعد نے اپنی ظاہر کی تھی اس غیرت سعد کو لوں میں محمد رسول اللہ اپنے متعلق قسم چاہ کے آتا واللہ او لوگو مینو سچے اللہ دی قسم لانا اغیر منہ جڑی غیرت سعد دے اندر اللہ نے رکھی ہے اس غیرت نالوں کئی گنا زیادہ اللہ نے میرے دل دے اندر غیرت رکھی ہے. اور جڑی غیرت اللہ نے مینوں دیتی ہے واللہ اغیر منی میری غیرت نالوں بھی اللہ دی غیرت ساریاں تو زیادہ. ایک غیرت سعد نے دسی دوئی غیرت میں دسی ساری کائنات دیاں غیرتاں جمع ہوئن نبیاں دی غیرت ولیاں دی غیرت پیراں دی غیرت اولیاء دی غیرت نیکاں دی غیرت اپنیاں دی غیرت چھوٹیاں دی غیرت بڑیاں دی غیرت بہادراں دی غیرت شیراں دی غیرت ساری جمع ہو ونجے کائنات والے ہو واللہ اغیر منی میرا اللہ ساری کائنات نالو غیرت کو لو اعلی درجہ رکھدا ہے. میرا اللہ غیرت دے اندر سارے نالوں اونچا میرا اللہ چونکہ غیرت دا مالک ہے جڑا کچھ تانوں غیرت ملی ہے اللہ ولو ملی ہے. اللہ تا غیرت دا کسے نو قطرہ دیتا ہے کسے نو دو قطرے دیتے ہیں لیکن اللہ آپ غیرت نو پیدا کرن والا ہے. اس وقت اللہ دے اندر غیرت سب تو زیادہ ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ دی گل دی تائید کر دیتی کہ جی میں سعد آدھا پیا ہے کہ بندہ اپنی عورت نال کسے مرد نو ویکھ لوے تے اکھ بند کر لوے تے اے دے نال دا بے غیرت دیوس انسان پورے مسلماناں وچ اور کوئی نہیں ہونا. اس وقت اسلام بندے نو غیرت دا سبق سکھاندا ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت نو بھی غیرت دی تعلیم دیتی جویں صحابہ نو غیرت سکھائی ہے ایویں اللہ دے پاک پیغمبر نے خود غیرت دے تے عمل کر کے دکھایا ہے. حتیٰ کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ ایک دن اساں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت دے اندر بیٹھیاں
تے اللہ دے پاک پیغمبر دے نال حضرت میمونہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دے نال حضرت حفصہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، تے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود نال موجود ہیں، دو بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، خود آپ براجمان خود موجود ہیں اپنے گھر کے اندر۔ اتنی دیر کے اندر دروازہ کھٹکا، کیا کھٹکایا؟ دروازہ کھٹکایا گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا من دقل باب، کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ اس وقت ایک آیا ہوا تھا سچا غلام۔ کون آیا ہوا تھا؟ سچا غلام آیا ہوا تھا، سچا خادم آیا ہوا تھا، سچا تابعدار آیا ہوا تھا، سچا جانثار آیا ہوا تھا، سچا وفادار آیا ہوا تھا۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ آگے غلام نے جواب دیا انا عبداللہ، میں عبداللہ ابن ام مکتوم آیا ہوا ہوں، اس وقت میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور اجازت طلب کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں۔ اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت کے اندر دو ازواج مطہرات تشریف رکھتی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب دیکھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم میرے گھر میں آنا چاہتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے اپنی دونوں بیویوں کو سامنے مخاطب کر کے کہا احتجبا منو، او میری گھر والیاں جلدی کرو، تم دونوں پردے میں چلی جاؤ۔ دونوں کہاں چلی جاؤ؟ او بولو یار، اللہ کا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود موجود ہے، بیویاں کول بیٹھی ہوئی نے، آون والا غلام ہے، تے شریعت دے لحاظ نال تے اللہ دے پیغمبر دیاں بیویاں دا او بیٹا لگدا ہے، چونکہ نبی کریم دی ہر بیوی مسلمان دی ماں لگدی ہے درجے دے لحاظ دے نال، لیکن اللہ دا پیغمبر انج نہیں آتا خیر سلے بیٹھیاں رہو، انج اسا تو آپ چھوڑنے ہیں نا، اپنا خیر سلے بیٹھے رہو، کوئی پردے دی لوڑ نہیں۔ پر اللہ دے پیغمبر فرمانے نے احتجبا منو، او میری ازواج مطہرات جلدی کرو، پردہ کر لو، پردہ کر لو۔ کیوں پردہ کرا؟ آکھے عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابیاں دا پیا ہے، اگے حضرت میمونہ فرما دیے اللہ دے پاک پیغمبر جی ہوتا نبی نے تے ویکھن دی تاؤ دے وچ اللہ نے قوت رکھی کوئی نہیں، او ویکھن والا ہی کوئی نہیں، سانو پہچانن والا ہی کوئی نہیں، تے او ساڈے گھر دے اندر آندا پیا تے پردے دی خاص لوڑ تے ضرورت محسوس نہیں ہوندی۔ اللہ دے پاک پیغمبر غصے دے اندر آ کے آدے نے افامیانی انتما ولستا تنظرانی، اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے اپنی دو بیویاں نو مخاطب کر کے او عبداللہ جڑا اکھاں تو معذور ہے تے نبی نے، جے او نہیں ویکھ سکدا کیا تساں وی نبی نہ ہو گئیاں ہو؟ کیا تواڈے اندر بھی ویکھن دی طاقت کوئی نہیں؟ اللہ نے اس نو نبی نہ بڑھایا ہے، تساں تا نبی نہ کوئی نہیں، تواڈیاں اکھاں تا ویکھن والیاں موجود ہیں، چلو او نہیں ویکھ سکدا تا تساں تا ویکھ سکدیاں ہو۔ جویں عبداللہ دا ویکھنا گناہ ہے، ایویں تواڈا عبداللہ نو ویکھنا بھی۔ عورتاں سمجھدیاں کہ صرف مرد نو پردہ ہے کہ او سانو نہ ویکھے، تے اکھاں وچوں نجھا کے ویکھدیاں رہواں، جھانک کے بھی دیکھ لواں، تک کے بھی ویکھ لواں، توجہ نال ہی دیکھ لواں، خوشی نال ہی ویکھ لواں، اپنے نو بھی دیکھ لواں، بیگانے نو بھی دیکھ لواں، اس وچ کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ قرآن پاک وچ دو حکم الگ ہے۔ دو حکم کیا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے افامیانی انتما ولستا تنظرانی، او میری گھر والیاں جے عبداللہ
بن ام مکتوم صحابی نبی نہ ہون دی وجہ نال نہیں ویکھ سکدا تے تانوں تے اللہ ویکھن والی اکھاں دتیاں جے تساں ویکھ لو جویں مرد ویکھے تے مجرم ہوندا ہے ایویں عورت مرد نو ویکھ لوے تاں وی مجرم بن دی. اس واسطے تانوں ویکھن دی اجازت کوئی نہیں تساں پردے دے اندر چلیاں ونجو. اس واسطے اللہ کریم نے اپنے پاک پیغمبر نو جڑے ویلے پردے دا حکم نازل کیتا ہے اس تو پہلے بیویاں تے ازواج مطہرات تے مسلماناں دی عورتاں اپنے گھر وچ ضرورت شرعی دے طاعت نکلدیاں نے. رات دا ٹائم ہے اندھیرے دا ٹائم ہے سویرے دا ٹائم ہے رستے دے اندر بدماش بیٹھے ہوندے نے چھیڑ خانی کرن دی نیت نال وہ ویکھدے نے کہ عورت گزرتی پئی اپنا دام مارن دی کوشش کرتے ہیں. جڑے ویلے یہ گل آئی ہے اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے آخر لگے یا رسول اللہ اے ساڈیاں ماواں بہناں تے بیٹیاں جڑیاں باہر نکلدیاں نے ضرورت دی وجہ دے نال تے اے جڑے لوگ رستے تے انہاں نوں تکنے تے ویکھنے والے بیٹھے ہوندے نے میں عمر دی غیرت برداشت نہیں کردی. میں عمر دی غیرت برداشت نہیں کردی. جس دل وچ ایمان ہووے تے ایمان دے نال غیرت نہ ہووے اے کدے ہو سکدا کوئی نہیں. یا تا بندہ بے ایمان ہو ونجے تاں بے غیرت بندا ہے جے ایمان دی رمق تے چمک تے کوئی ذرہ تے حبہ تے قطرہ موجود ہوئے تے پھر بندے دی غیرت والی رگ پھڑ کے بول پیندی ہے. حضرت عمر زمین تے گلاں پیا کردا ہے پردے دیاں اللہ عرش برین تے قرآن بنایا. اللہ حضرت عمر دی غیرت نو قرآن بنا کے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطے خزانہ بنا کے اعلان کر دیتا. اللہ فرماتا ہے جا جبریل کہ رب جلیلا. اللہ فرماندے جا جا عمر دی غیرت دا مسئلہ آ گیا ہے. عمر زمین تے غیرت کرے تے میں اتے غیرت نہ کراں تا مزہ آندا کوئی نہیں. او جڑی غیرت زمین تے میرا عمر پیا کردا ہے اسے غیرت نو میرا قرآن بنا کے میرے پیغمبر تو نہیں پیغام لے جا. اس وقت جبریل امین قرآن لے کے آندا ہے. اللہ قرآن وچ اپنے پیغمبر نو آندا ہے میرا پیغمبر وَقُلْ لِأَزْوَاجِكَ بناتك ونساء المؤمنين ويدنين عليهن من جلابيبهن. اے میرے پاک پیغمبر آرڈر جاری کر دو جیڑی گل تیرے نال عمر بطور مشورہ پیا کردا ہے اور اس مشورہ کیتا ہے تے میں حکم نازل کر کے امر بنا کے تے میں قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے. اس وقت میرے پاک پیغمبر کل ازواج کا سب تو پہلے اپنی عورتاں نو پردہ کرو. سب تو پہلے اپنی بیویاں نو پردہ کرا. میرا پیغمبر تو میرا مبلغ میری توحید دا پیغام دیون والا ہے تے جیڑا کام امت نو دسنا ہے او کام انہاں تو پہلے تساں آپ کر کے وکھا دیو. اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ دے کل ازواجکا و بناتکا. اے میرے پاک پیغمبر سب سے پہلے اپنی بیویوں کو پردہ کراؤ. عائشہ کو بولو پردہ کرے, سودا کو بولو پردہ کرے, حفصہ کو بولو پردہ کرے, میمونہ کو بولو پردہ کرے, خدیجہ الکبریٰ کو بولو پردہ کرے. جو جو بیوی تیری موجود ہے تیرے پاس زندہ سلامت موجود ہے, میرا پیغمبر ہر اپنی بیوی کو حکم جاری کر دو کہ وہ پردے میں رہیں. کس میں رہے؟ پردے میں رہے. اور کس طرح پردے میں رہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر انہاں نو آکھ وڈیاں وڈیاں چادراں لے لو, اپنے مکمل وجود تے چادر پا لو تے چادر دے اندر اپنے سالم وجود نو چھپا لو. جدو چادر دے اندر سالم وجود چھپ ونجے اس چادر چوں صرف رستہ ویکھن واسطے نظر مار سکدیاں, باقی سالم وجود نو ڈھانپ دیونا, سالم وجود نو چادر دے اندر برقے دے اندر تے کپڑے دے اندر چھپا دیونا ہر مسلمان عورت دے اوتے میں فرض پیا کردا. تے جیڑی عورت اس دا
عمل نہ کرے تے اپنے آپ نو مومن آکھے. تا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے کہ جیڑی عورت اپنے گھر وچوں نکلے تے کسے مجلس دے کول ون کے گزرے تے اپنے گھر چوں بے پردگی دی حالت نال نکلے تے خوشبو لا کے نکلے تاکہ لوگ میری طرف مائل ہوویں. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اے جی سمجھو کہ اے دنیا دی بدکار ترین عورت ہے, بہت بڑی بدکار عورت ہے جس نے گھر سے پردہ نہیں کیا, چادر نہیں ڈالی, ویسے ہی گھر سے نکلی ہے اور کسی مجلس سے گزری ہے. اسی لیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب گھر سے عورت نکلتی ہے جب تک واپس نہیں آتی پردے کی حالت میں, اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک واپس آ کے اپنی چار دیواری کے اندر محفوظ نہیں رہتی. عورت کے لیے صرف 2 مقام ہیں. عورت کے لیے کتنے مقام ہیں؟ ایک اپنے گھر کی چار دیواری اور دوسری قبر. یا آدمی عورت قبر کے اندر دفن ہو جائے وہاں محفوظ ہو جائے, یا پھر عورت اپنی چار دیواری کے اندر رہے تب محفوظ ہو سکتی ہے. اسی لیے عورت کے لیے 2 ہی جگہ ہیں جس میں اس عورت کی عزت اور عفت اور عصمت محفوظ رہ سکتی ہے. اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو آرڈر کر دو, کل ازواجک و بناتک, صرف اپنی بیویوں کو نہیں کہنا, و بناتک, اپنی بیٹیوں کو بھی کہو. کن کو کہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام دی ایک بیٹی ہے. کتنی آن؟ ایک بیٹی حضرت فاطمہ تے باقی کوئی بیٹی نہیں. اللہ پاک فرماندے نے اپنی بیویاں نو بھی آکھو. بیویاں دا لفظ جلے بولیا کل ازواجک, او بھی جمع دا صیغہ بولیا. جدوں بیٹی دا لفظ آیا تے اللہ ایک دا نام نہیں لیا. اللہ فرماتا ہے و بناتک, اور اپنی بیٹیوں کو بھی حکم جاری فرما دے. ونساء المؤمنین, اور مومن مسلمان عورتوں کو بھی حکم جاری فرما دے کہ ہر مومن عورت بھی پردہ کرے گی, محمد کی بیٹی بھی پردہ کرے گی, محمد کی زوجہ بھی پردہ کرے گی. حتیٰ کہ بیٹی فاطمہ تو زہرا ایک دن اچانک نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئی. اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا یا فاطمہ, او میری دھی فاطمہ اس ٹائم اچانک کیڑے پاسوں آ گئی ہے تے کدھروں پیاں دیے؟ اگا فاطمہ تو زہرا بول کے آدھی ہے ابا جان محلے وچ ماتم ہو گیا سی, اس فوتگی دی وجہ دے نال گھروں نکلیا اس نیت دے نال کہ مرن والیاں دے گھر دے اندر ون کے تے دعا کر کے آواں, ون کے تے میت دی بخشش واسطے اللہ کولوں رحمت منگ کے آواں. اس واسطے میں مرن والیاں دے گھر دعا کرن گئی ہاں. اتھوں واپس آئیاں تے تہاڈی ملاقات واسطے آ گئیاں. اللہ دے پاک پیغمبر نو شک پہ گیا ہے کہ جڑی فاطمہ گھروں نکلی ہے ماتمے دے گھر گئی ہے تے شاید قبرستان بھی نال گئی نہ ہوئے. اللہ دے پاک پیغمبر پوچھدے نے او میری بیٹی فاطمہ کیا تو اس ماتمے والے گھر تو بعد قبرستان وچ جتھے دفن کرن گئے اس مردے نو کیا تو اس قبرستان وچ بھی نال گئی ہے کہ کوئی نہ؟ حضرت فاطمہ کیا دیے اے ابا جان میں تواڈیاں گلاں سنیاں ہویاں نے, تواڈے فرمان سنے ہونے کہ عورت قبرستان وچ نہیں جا سکدی, تے میں فرمان سنن تو بعد میں کینے قبرستان دے اندر جاواں؟ اس وقت ابا جان صرف میں میت والیاں دے گھر گئیاں, قبرستان دے اندر میں کو نہیں گئی. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے شکر فاطمہ کہ تو قبرستان دے اندر چلی نہیں گئی. اگر تو قبرستان چلی ویندی مینوں اپنے رب دی قسم تینوں بہشت برین دی خوشبو بھی اللہ نہیں دیونی سی. چلی ونجے تے نبی پاک فرماندے تینوں جنت دی خوشبو تک نہیں لگنی, تے ساڈیاں تواڈیاں لگیاں ونجن تے کوئی حرج تاں خاص کوئی نہیں نا. یہ جمعرات ہے جی, یہ پرات پوری حلوے دی سر تے رکھ کے
پیچھے نال عورتاں دی پانڈ بلا کے ساریاں جا رہی ہیں کتھے جی آکھے اما جی تے بیبے جی دی قبر تے فاتحہ خانی پڑھنی ہے تے اے نال تھوڑی جی شیرینی بھی تقسیم کرنی ہے اس واسطے صبح سویرے ون کے کوئی دیوے پہ بالدا ہے کوئی ون کے اتنے صدقے خیرات پہ کردا ہے کوئی شیرینیاں تقسیم پہ کردا ہے نبی کریم فرماندے کہ جیڑی عورت قبرستان وچ ونجے کسے مزار تے قبر تے ونجے گھروں نکل کے اس عورت تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے اللہ لعنت کردا ہے اللہ دے فرشتے لعنت کردے اللہ کریم فرماندے نے میرے پاک پیغمبر اپنی بیویاں نو بھی آکھو پردہ کرو بیٹیاں نو بھی آکھو پردہ کرو تے نساء المومنین جتنیاں مومنہ دیاں بیٹیاں نے انہاں نو بھی آرڈر جاری کر دو کہ او بھی پردے دی حدود دے اندر رہن جڑے ویلے اے آیت نازل ہوئی ہے اس آیت نازل ہون تو بعد ازواج مطہرات آکھدیاں کہ اساں ایڈیاں چادراں لمبیاں لمبیاں اپنے وجود تے پائیاں سارے وجود نو ڈھانپ دیتا ہے تے چادراں دے اندر محفوظ جا کیتا ہے جڑے ویلے اساں رستے دے اندر جاندے آسے بڑی مشکل دے نال اتنا سوراخ کپڑے دے اندر رکھیا ہے کہ جڑا سانو جس رستے تے اساں چلنا ہے تے جاونا ہے صرف او نظر آندا ہے باقی دنیا دی کوئی شے نظر نہیں آندی ہوندی اس واسطے اللہ کریم فرماندے نے میرے پاک پیغمبر انہاں بھی حکم دے دیو ہن مرداں نو بھی حکم دے دیو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ اے میرے پاک پیغمبر ہن مومن مرداں نو بھی آکھو کہ تساں بھی پردہ کرو جیویں تہاڈیاں عورتاں نے تے بیٹیاں نے تے مسلمان عورتاں نے لمبیاں لمبیاں چادراں پا کے تے وجود نو ڈھانپ دیتا ہے تے پردے دی حالت دے اندر سفر پیا کردیاں نے ایویں میرے پیغمبر اپنے یاراں نو بھی آکھ دیو قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ اے میرے پاک پیغمبر عام مومناں نو بھی حکم جاری کر دیو کہ مومنو جے ویلے تساں رستے تے گزردے پیو تے کوئی اجنبی عورت آ ونجے عورت اچانک نظر پے ونجے تے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اپنی اکھاں نیویاں کر لو اپنی اکھاں نو کیا کر لو عورتاں نو کو میں پردہ پا لو کپڑا پا لو اللہ مومناں نو آدا ہے تو اپنے اکھاں والے چھپر نو تلے کر کے تے اکھاں دے اوتے پردہ پا دے تو نہیں ویکھنا اس وقت نبی کریم فرماتے ہیں النظرۃ الاولی لاکا مومن جے پہلی واری اچانک کسے نو ویکھ لوے او پہلی نظر بھلے کے آلی تے اچانک پون والی تا معاف ہو ویندی ہے جے دوبارہ اس نو مزے دے نال تکدا ہے دوبارہ اونوں ٹک ٹک کے ویدا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں قیامت والے دن اللہ حکم دیونا ہے کہ سیسا پگھلا کے دی اکھاں وچ پاؤ جس میرے حکم دی عدولی کیتی ہے نا فرمانی کیتی ہے میں آکھے اکھاں نیویاں کر لو تے اے اکھاں پھاڑ پھاڑ کے ویدا رہ گیا ہے اللہ فرماندے نے اس وقت میرا پیغمبر مومناں نو بھی آکھ دے اپنی نگاہاں نو نیچا رکھ دیو تے نہ کو کل للمؤمنات نال عورتاں نو بھی آکھو جی میں مرد اپنی اکھاں نو نیواں رکھن تساں بتا برقے تا پا لو چادراں تا پا لو جیڑی اکھ وچ حیا کرنا چاہیدا ہے جے اس اکھ وچ حیا نہ ہوئے تے تیری چادر تے برقے دا فائدہ چادر تے برقے دا مقصد ہے پردہ کرنا جے چادر پا کے بھی تو اکھاں نال تکدی رہے پھر چادر اتار دے تاں وی برابر ہے جے چادر اپنے وجود تے چڑھا لے تاں وی برابر ہے پھر کوئی فرق کوئی نہیں اس وقت اللہ فرماتا ہے کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن اے میرے پاک پیغمبر جویں مرداں نو آرڈر جاری کیتا ہے عورتاں نو بھی جاری کر دے کہ وہ بھی اپنے اپنے طور تے پردہ کر لویں اپنے اپنے طور تے نگاہاں نو محفوظ کر لویں ورنہ برابر دا جرم دے اندر شریک ہو سن
حتیٰ کہ اللہ پاک نے یہ حکم نازل کیتا ہے تے صحابہ کرام نے جویں عمل کر کے وکھایا او دے نال دی مثال اج دنیا وچ ملدی. حتیٰ کہ حضرت فاطمہ نے تا انج قبول کیتا ہے اس حکم نو. حضرت علی نو آکھن لگیاں جس ٹائم موت دا وقت قریب آیا ہے اے علی المرتضی جب میرا جنازہ آپ نے اٹھانا ہے تو دن کی روشنی میں نہیں اٹھانا، رات کی تاریکی کے اندر میرا جنازہ اٹھانا ہے اور ساتھ کسی بندے کو نہیں لگانا، اور آپ نے میرا جنازہ رات کی تاریکی میں لے جانا ہے اور ناواقف راستے پر لے جانا ہے اور موٹی چادر اور موٹا کپڑا میرے وجود اور میرے کفن پر ڈال دینا ہے. کیوں فاطمہ تو زہرا؟ فاطمہ کہتی ہے اس لیے کہ میں نے زندگی میں تو اس کی بڑی پابندی کی ہے، بڑی پابندی کی ہے. آج تک کسی مرد نے مجھے نہیں دیکھا، میری آنکھ نے کسی مرد کو نہیں دیکھا. میں فاطمہ چاہتی ہوں محمد کی بیٹی جب دنیا سے رخصت ہو جائے تو محمد کی بیٹی کے کفن کے کپڑے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. ایہو جی بیٹی ہوے فاطمہ جی تے پھر بندے دی عزت کدے خراب نہیں ہو سکتی. اتنی عزت کی حفاظت فکر دی فاطمہ تو زہرا کہ آپ آ کے وصیت کر کے علی المرتضیٰ نو جا رہی ہے کہ میرے کفن دے کپڑے تے بھی کسے غیر مرد دی نظر میرے مرن تو بعد ہی نہ پون دیویں. حتیٰ کہ ایک صحابی نو پھسلاون واسطے وقت دے بادشاہ یزدجرد نے ایک منصوبہ بنایا، صحابی نو گرفتار کرایا اور انہوں آکھن لگا اپنے ایمان تو پھر دے کے کوئی نہ، عیسائی مذہب قبول کر دے کے کوئی نہ. اگے صحابی بول گیا دے لا لا کوئی نہ بادشاہ کوئی نہ میرے کو امید نہ رکھی. جڑا اسلام قبول کیتا ہے اس ایمان نو اپنے دل وچ سلامت رکھ کے زندگی گزارنی ہے. اساں تے یہی سبق حاصل کیتا ہے کہ عزت بھی محفوظ ہوئے، بندے دا ایمان ہی سلامت ہوئے تے تاون کے بندہ جنت جاندا ہے. جے میں تیرے نال اج ایمان دی سودے بازی کر لواں، اج میرا ایمان لٹیا جاوے تے میں برباد ہو گیا. وقت نہ میری عزت پلے راندی ہے نہ ایمان میرے پلے راندا ہے. اس وقت کوئی سودے بازی کرن واسطے میں تیار کوئی نہیں. اس بادشاہ نے بڑا زور لایا لیکن عبداللہ نے گل منن واسطے ایک سیکنڈ بھی آمادگی دا اظہار نہیں کیتا. آخر کار اس عیسائی بادشاہ نے وزیراں تے مشیراں دے نال مشورہ کیتا ہے. انہاں کہ جناب اے لڑکتی جوانی دا مالک عبداللہ بن حذیفہ بیٹھا ہوا ہے سامنے، ایدیاں رگاں دے اندر خون چھلکدا پیا تے چمکدا پیا. اے جوان خون ہے، کھولدا ہویا خون ہے تے جوان آدمی نو پھسلاونا کوئی وڈا مسئلہ نہیں ہوندا. اس وقت جی انج تیری گل نہیں مندا اس عبداللہ نو بھی ایک بند کوٹھڑی دے اندر بند کر دے اور نال دے واسطے اپنے ملک دے اندر کوئی خوبصورت نوجوان لڑکی نو تلاش کر لے، وہ بھی آ جاوے تے عبداللہ بھی بند کمرے دے اندر آ جاوے. اتنے شراب ہی رکھ دیو، سور دا گوشت ہی رکھ دیو تے نال خوبصورت لڑکی بھی بٹھا دیو. جدو کلے کمرے دے اندر عبداللہ ہویا ادو لڑکی ہوئی تے دو مرد تے عورت جمع ہو سے. اس ٹائم عبداللہ دا دل للچاوے سی. جدو عبداللہ بدکاری کرن تے تیار ہو گیا ود ایمان دی پٹڑی تو آٹومیٹک لہے وجنا ہے. اس وقت جی عبداللہ نو ایمان تو پھسلاونا چاہتا ہے تے سب تو پہلے اودے کولو بدکاری کروا، غلط کاری کروا تا جا کے تو کامیاب ہو سکتا ہے. اس یزدجرد بادشاہ نے، اس عیسائی ظالم نے اس عبداللہ نو گرفتار کروایا، کوٹھڑی دے اندر بند کروا دیتا. ایک لڑکی نو خوبصورت بنا کے میک اپ کرا کے تیل کنگھی سرما کروا کے خوبصورت لباس پہنا کے انہوں بھیج دیتا ہے تے اس منصوبے نال کہ انہوں گمراہ کرنا ہے. انہوں کیا کرنا ہے؟ تو وجتے کمرے دے اندر اس بندے نو پٹڑی تو لانا ہے، اس بندے نو گناہ دی دعوت دینی ہے تاکہ بندہ جدو گناہ کرن واسطے تیار ہو گیا پھر ایمان تو اترن واسطے بھی تیار ہو جاسی. اس عورت نو پٹی پڑھا کے لباس پوا کے انہوں بے حیائی دی لین تے چڑھا کے
کیڑے بے حیا پیو ماں ہو سن جنہیں بھیج دیتی ہے. یہ بھی تو سوچنی چاہیے کہ چلو بادشاہ تو ہویا ہی بے حیا، اس تو بے حیائی کرنے واسطے یہ کیتا ہے، پر جنہ اپنی لڑکی بھیج دیتی ہے کہ تو ونج اس کام واسطے، او دے نال دا بے غیرت تے دیوس کوئی پیو ماں ہو سکتا ہے؟ ہور تو ہور رہ گیا. ساڈے ملک دے اندر تو اس تو بھی وڈی بے غیرتی آ گئی ہے. اساں کہڑے پاسے جا ساں؟ اج پی سی او تے ونجو تاں بھی عورت بیٹھی ہے، کسی سرکاری دفتر چ ونجو تاں بھی عورت بیٹھی ہے، جہاز تے سوار ہو تے گیٹ سب تو پہلے عورت کھلتی ہے. پہلے یہ مصیبت کو نہیں، ہوں بساں چ کھلتی ہے. پہلا سلوٹ کون مار سی؟ پہلا سلوٹ مارن والی عورت کھڑی ہونی، یہ ملازم ہے جی. دفتر چ بیٹھی ہے، یہ ملازم ہے جی. گاڑی کے اندر بیٹھی ہے، سیٹ کے اوپر اور اسٹیئرنگ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، گاڑی چلا رہی ہے، یہ بھی ملازمہ ہے. دفتر میں بیٹھنے والی بھی ملازمہ ہے، بازار گلی دکان میں آنے والی یہ بھی ملازمہ ہے. اور تنخواہ خور والدین اس کی تنخواہ کھا رہے ہیں اور لوگوں کو عزت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی تو ملازم ہو گئی ہے ڈیوو بس کے اندر، ہماری بیٹی تو بادشاہ پی اے کے اندر ملازم لگ چکی ہے، سعودیہ ایئر لائن جہاز کے اندر ملازمت کرتی ہے، اتنی بڑی تنخواہ لیتی ہے. اور اس کا میک اپ دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کی بے حیائی کی آشنائیاں دیکھو، اس کی دوستی اور تعلقات دیکھو، موبائل پر اس کے فون سننا دیکھو. یہ ساری باتوں کو جب انسان دیکھتا ہے شرم سے ڈوب کر مر جانے کا مقام آتا ہے کہ کتنا بے غیرت والد ہے جس نے جہاز پر اس کو ملازم رکھا ہے، کتنا بے غیرت والد ہے جس نے خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اپنی بیٹی کو کہا تو گاڑی چلا، میک اپ بھی کرایا، زینت بھی کرائی. جبکہ اللہ کریم اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں میرا پیغمبر آپ حکم جاری کر دے مومنہ عورتوں کے لیے ولا یبدین زینتہن، کہ کوئی عورت اپنی زیب و زینت کو کسی مرد کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی. ظاہر اللہ کا پیغمبر یوں کہتا ہے کہ اپنی زیب و زینت، اپنا چہرہ، اپنا وجود کوئی حصہ مرد کے سامنے ظاہر نہیں کرنا. اور یہ خود ظاہر کروانے کے لیے جان بوجھ کر ایسا میک اپ کرواتا ہے، جان بوجھ کر ایسا لباس پہنواتا ہے کہ جس لباس کے متعلق اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں میں نے جہنم کے اندر جانے والے دو طبقوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، باقی تمام طبقات کو دیکھا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جس کے ہاتھ کے اندر بیل کی طرح ایک دم ہے اور لمبی دم کے ساتھ وہ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے. اس حدیث سے مراد وہ ظالم اور حاکم بادشاہ ہیں جن کے ہاتھ لمبے ہیں بیل کی دم کی طرح اور وہ ہر مظلوم کے اوپر ظلم کی لاٹھی چارج کر رہا ہے. کسی مرد پر ظلم کر رہا ہے، کبھی کسی عورت پر کر رہا ہے، کبھی کسی عام مسلمان پر کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس نے اپنی ظلم کی بھیٹ معصوم بچوں کو بھی چڑھا دیا ہے. اتنا ظالم حاکم بادشاہ. اللہ کے پیغمبر فرماتے ایسے ظالم اور جہنمی بادشاہ کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. دوسرا طبقہ وہ ہے آریاتن کاسیاتن ممیلاتن مائلاتن. اللہ کے پیغمبر فرماتے ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی پھرتی ہیں. لباس ہے لیکن اللہ دے پیغمبر آدھے پھر بھی کیون ننگی. اس لباس سے وہ مراد ہے کہ اتنا باریک کپڑا پہننا اور اتنی تنگ پہننا کہ وجود کی نشو نما ظاہر ہوتی ہے کہ بازو کتنی موٹا ہے، کتنی چھوٹا ہے، اور پستان کیسے ہے، وجود کیسا ہے، ٹانگیں کیسی ہے، لمبا کتنی ہے، چھوٹا کتنی ہے. جب ایسا چست لباس وجود کے ساتھ چمٹنے والا، لپٹنے والا عورت پہن لیتی ہے، باپ اس کو دیکھ کے برداشت کر لیتا ہے. وہ باپ بڑا دیوس اور بے غیرت ہے. اگر ایسی لڑکی بازار میں نکلتی ہے اور لباس پہن کے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں آریاتن کاسیاتن، ایسی عورتوں کو میں نے نہیں دیکھا جنہوں نے جہنم کا ایندھن بننا ہے اور کپڑوں کے باوجود پھر بھی مزار میں کیا ہے، ننگی ہے. ممیلاتن مائلاتن، ایسے نخرے کے ساتھ چلتی ہے کہ خود لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، خود میل کرتی ہے، لوگ بھی ان کی طرف میل ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی طرف میل ہوتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے اسی لیے عورتوں کو کہا تھا کہ جو راستہ چل رہا ہے لوگوں کے چلنے کا، اس راستے پر تم نے درمیان میں نہیں چلنا، کنارے پر چلنا ہے. کہاں چلنا ہے؟ عورت کو کیا حکم ہے کہ راستے کے، چونکہ عام راستے میں مرد زیادہ ہوتی ہیں، عورت تو کبھی مشکل سے ضرورت کے وقت نکلتی ہے نا. اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ عورت راستے کے کنارے پر چلے.
اور باقی مرد عام راستے پر چل رہے ہیں، عورت ان کے ساتھ اختلاط نہ کرے، مل جل کے نہ چلے، علیحدہ ہو کے چلے۔ اللہ کے پیغمبر نے تو اس دور کی بات کی تھی کہ جس دور میں عورت بڑی مشکل سے اپنے گھر سے نکلتی تھی۔ عام طور پر بازاروں میں دیکھو تو مرد ہے، گلیوں میں دیکھو تو مرد ہے، کاروباری اور تجارتی مراکز کے اندر، بازاروں کے اندر، مارکیٹوں میں دیکھو تو مرد ہوتے تھے۔ اس عورت کو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ راستے کے کنارے پر چلنا ہے۔ آج تا دور ہی الٹ ہے، آج مرد سارے گھر بیٹھے تے عورتاں مارکیٹ چل۔ آج مرد شودا بازار جے غلطی نال لگا ونجے تے او کنارہ کرے تا کرے، باقی زیادہ مسئلہ عورتاں والا ہوندا ہے۔ جو بازار وچ ونجو دکان بھری ہوئی ہے تا عورتاں نال، گلی بھری ہوئی ہے تا عورتاں نال، مرد تانوں بازار وچ خال خال نظر آسی تے باقی سارا کبال کبال نظر آسی۔ اس واسطے اللہ دے پیغمبر نے تو بڑی نقطے دی گل کی ہے کہ عورتاں کنارے تے چلن تے باقی لوگ رستے دے اوتے چلن۔ کیوں اللہ دے پیغمبر اشارہ کیتا ہے کہ عورت نو ہر ٹائم گھر چوں نکلن دی چونکہ اجازت نہیں ہوندی۔ دیکھیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے کیسا قانون وضع فرمایا ہے، اللہ نے بندے کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے کیسا قانون وضع فرمایا ہے، جس کو اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا ہے، قرآن پاک کے اندر بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ دیکھو حضرت عبداللہ کے اندر کتنی غیرت ایمانی ہے کہ جس کو لوٹنے کے لیے، ڈاکہ مارنے کے لیے اس عیسائی ظالم بادشاہ نے اس کے پاس خوبصورت لڑکی بنا سوار کر بھیجی اور اس کمرے کے اندر گئی اور آگے عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ کو جب کمرے میں بند کیا گیا اس وقت اس کے سامنے شراب بھی پڑی ہوئی ہے، سور کا گوشت بھی پڑا ہوا ہے، اور آخر کے اندر ایک عورت انہوں نے بھیجی۔ وہ کمرے کے اندر جو ہی داخل ہوئی تو حضرت عبداللہ نے آنکھیں بند کر لی۔ کیوں؟ اللہ فرمانے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ فرمانے میرا پیغمبر مومناں نو آکھو اپنی اکھاں نو نیواں کر لو، متا تانوں ظالم لٹن والے، تواڈے ایمان تے ڈاکاں ڈالن والے کوشش نہ کر سن، پر تساں ایمان نو ضائع نہیں کرنا۔ جڑے ویلے عورت اندر آ گئی ہے، حضرت عبداللہ نے اکھاں بند کر لئیاں نے، ہن عورت بار بار اپنے کپڑے بھی اتار دیندی ہے، ننگی نیترے ہو کے تے سامنے آ کے دیو عبداللہ میں تیرے واسطے بن سور کے آئی کھلیاں، تو کہ پیا سوچ دے تے اکھاں بند کر لئیاں نہیں، چھڑا مینوں ویکھدا ہی نہیں پیا۔ کیوں؟ عبداللہ نو پتہ ہی کہ سارے گناہ دی بنیاد اس اکھ نال ویکھن دے اندر پیدا ہوندی ہے۔ جے اکھ نال ویکھنا بند کر لیا تے سارے گناہ کو بچ وجنا ہے۔ جس اکھ نال بندہ ویکھے تا عشق پیدا ہونا ہے، اس اکھ نال ویکھے تے تا خواہش پیدا ہوندی ہے، اس اکھ نال بندہ ویکھے تے تا معاشقہ پیدا ہوندا ہے، اس اکھ نال ویکھے تے تا بندے نو لطف آندا ہے، اکھ نال ویکھے تے تا گل کرن تے دل کردا ہے، گل کرے تے تا پھر اگے جا کے گناہ کرن دا ارادہ بھی کر لیندا ہے۔ اس واسطے نبی کریم فرمانے نے العینان تزنیان، بندے کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، بندے کے ہاتھ بھی گناہ زنا کرتے ہیں، بندے کے پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، بندے کے پاؤں گناہ میں شامل ہے، ہاتھ شامل ہے، آنکھیں شامل ہے، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب کوئی چل کر جاتا ہے تو پاؤں گناہ میں شامل ہو گئے، ہاتھ سے پکڑتا ہے تو ہاتھ شامل ہو گئے، آنکھ سے دیکھتا ہے تو آنکھ شامل ہو گئی ہے، اور جس وقت دل میں خواہش کرتا ہے تو دل بھی گناہگار ہو جاتا ہے، اور جب خواہش پر عمل کرتا ہے تو سالم وجود گناہگار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا 3 آنکھیں، کتنی؟ 3 آنکھیں دنیا کے اندر ایسی ہیں، ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار، عین حرست فی سبیل اللہ، وعین بکت من خشیت اللہ، وعین کفت عن محارم اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے او لوگو 3 اکھاں ہو جیاں نے جنہ جہنم دی اگ نہیں ویکھنی، جہنم کولوں محفوظ رہ وجنیاں نے۔ پہلی اکھ ہوئے حرست فی سبیل اللہ، او اکھ جڑی رات نو جاگدی رہ ویندی ہے تے مسلمان مجاہداں دی حفاظت واسطے رات جاگ جاگ کے گزار دیندی ہے، اس اکھ نے بھی جہنم نو نہیں ویکھنا۔ وعین بکت من خشیت اللہ، اللہ دے ڈر دی وجہ دے نال جڑی اکھ رات نو روندی رہ ویندی ہے، آنسو بہاندی رہ ویندی ہے، آنسو بہاون والی اکھ بھی جہنم نو نہیں ویکھنا۔ وعین
انکفت عن محارم اللہ، جیڑی اگ اس کام تو رک گئی ہے جتھے اللہ آکھے نہ ویکھی تے او نہیں ویدا، اس اکھ نے بھی جہنم نو نہیں ویکھنا۔ تے حضرت عبداللہ اسے گل تے عمل پیا کردا ہے، جو اس اکھ دے نال ویکھیا تا پھر اس اکھ نے جہنم نو ضرور ویکھنا ہے۔ اس واسطے جہنم کولوں بہتر ہے کہ اس کتی عورت والے پاسے میں نظر بھی نہ کراں تا میں بچ ونجاں اللہ دے عذاب کولوں۔ اکھاں بند کر دیندا ہے، او بڑا زور لاندی ہے۔ ایک دن گزر گیا، حضرت عبداللہ نہ شراب پیا پیندا ہے، نہ گوشت پیا کھاندا ہے، نہ اس نامراد عورت والے پاسے پیا ویندا ہے۔ دو دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، عورت زور لا لا کے مر گئی ہے۔ ساریاں تابڑ توڑ حملے بھی کر دی رہ گئی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ آخرکار 3 دن گزارن تو بعد آپ کمرے چوں نکلیے تے سیدھا بادشاہ دے کول چلی گئی ہے۔ ون کے تے بادشاہ نو مخاطب کر کے آندی ہے، او انتظار پہ کر دین کہ عورت نکلے، کوئی نتیجہ دسے جو کہ بنیا۔ مسلمان پھسلیا کہ کوئی نہ، اگے وہ عورت جو نکل دی ہے، اگے بادشاہ نو آدے یا ایھا الملک ارسلتنی این الی ارسلتنی الی حجر او شجر او حدید لا یاکل ولا ینظر ولا یشرب۔ او بادشاہ جڑے مرد نال تو مینوں برائی کرن دی نیت نال بھیجائی، او کیو جیاں بندہ ہے جنوں میرے پاسے بھیج دتا ہی، مینوں او دے حوالے کر دتا ہی، مینوں تے انج لگدا ہے او شجر حجر حدید، یا تا پتھر دا بنیا ہویا ہے، یا کوئی لکڑ تے درخت دا بنیا ہویا ہے، یا کوئی لوہے دا بنیا ہویا ہے۔ اے انسان نہیں، اے انسان آخر ساڈے نظر آئے تا انسان ہے، اصا تو انسان سمجھ کے بنیا ہے، کمرے وچ بند کیتا ہے۔ آخر انسان ہویا 3 دنوں دے اندر نہ کوئی ہلدا ہے، نہ کوئی جلدا ہے، نہ کچھ کھاندا ہے، نہ کچھ پیندا ہے، نہ کچھ ویدا ہے۔ میں بڑا زور لاندی رہی ہاں، ایک نظر پھڑ کے اس مینوں ویکھیا کوئی نہیں، بڑا زور لاندی رہی گئی ہاں، اس شراب نہیں پیتی، بڑا زور لاندی رہ گئی ہاں، اس گوشت نہیں کھادا۔ اس واسطے میں سمجھ گئی ہاں یہ کوئی پتھر دا بنیا ہوا ہے، کوئی لکڑ دا بنیا ہوا ہے، یا کوئی لوہے دا بنیا ہوا ہے، جس وجہ دے نال اس کم سارے چھوڑ دیتے تے بالکل لوگ سگ ہو کے بہ گئی ہے، ایک حرکت ہی نہیں کردا، ایک جگہ دے اوتے بند ہو کے بہ گئی ہے۔ تے حضرت عبداللہ دے جڑے ویلے مینوں دعوت کھلی دیندی ہے، اس ٹائم میرے سامنے قرآن دے 2 مقام سامنے آ گئے۔ ایک مقام تا آ گئی ہے جتھے اللہ دے او مومنا اکھ وچ حیا پیدا کر، جتھے اج نبی عورت آ ونجے اوتھے اکھ بند کر لویں، نیچی کر لویں تے نظر نہ ماری۔ ایک اے میرے سامنے آ گئی ہے تے دوئی آیت او سامنے آ گئی ہے، وغلقت الابواب وقالت حیط لک قال معاذ اللہ۔ میرے سامنے مقام یوسف سامنے آیا ہے، سورت یوسف دا تنظر سامنے آ گئی ہے، جہدے وچ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام دا واقعہ بیان کیتا ہے۔ آخر وہ بھی تا انسان ہے جہدے سامنے بن جڑ کے زلیخا آئی ہے، گناہ دی دعوت بھی دیندی پئی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اکھاں بند کر کے آدا ہے قال معاذ اللہ، اللہ ہن اتھوں تو نہ بچاوے تے میں یوسف اپنی طاقت نال ہی بچ نہیں سکدا، اس واسطے میں اللہ مینوں تیریاں پناہاں ہون۔ میرے سامنے اے مقام بھی آیا ہے، او مقام بھی آیا ہے، تا میں بچ کے زندگی گزاری ہے۔ عورت ناکام ہو گئی، بادشاہ ناکام ہو گیا، ایک مسلمان کولوں اکھ دا گناہ نہیں کرا سکیا، بے پردگی والا گناہ نہیں کرا سکیا۔ ایک اور جگہ کافر نے زور لایا، حضرت عمر دا زمانہ ہے، کس دا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ ہے۔ قادسیہ دی جنگ ہوندی پئی ہے، جڑے ویلے قافلہ ونجن لگے ادھروں 60,000 کافر لشکر بنے ہوئے، ادھر 60 بندہ لڑن واسطے تیار ہو گئی ہے۔ اے 60 بندہ ہوے جدا زبان تے بھی کنٹرول ہے، اکھ تے بھی کنٹرول ہے، ہاتھ تے بھی کنٹرول ہے، خواہش تے کنٹرول ہے، وجود تے کنٹرول ہے، حرکات تے کنٹرول ہے، سکنات تے کنٹرول ہے، مکمل جڑا اللہ دی شریعت دا تابعدار ہے، او 60
بندہ جا رہے لڑنے واسطے، انہیں بڑے حربے کیتے ناکام کرنے واسطے، کچھ کامیاب نہیں ہوئے۔ آخرکار کافر بادشاہ نے، ایران دے بادشاہ نے آرڈر جاری کیتا ہے کہ جتنی خوبصورت لڑکیاں یہودیاں دیاں عیسائیاں دیاں ساریاں جمع کر لو، انہاں نو میک اپ کراؤ، انہاں دی زینت بناؤ، انہاں نو لباس پواؤ تے قطار دے اندر کھلار دیو۔ کتے کھلار دیو؟ اس رستے تے کھلارو جتوں لشکر مسلمانوں دا گزرنا ہے۔ تے اے جڑے مجاہدین 2 مہینے 3 مہینے ہو گئے جہاد تے لڑدے پین تے گھر شودیاں نو وجڑا نصیب ہویا کوئی نہیں، اس واسطے محروم ودن۔ تے جدوں انہاں دے پہلی اکھ دی جھلک پئی نہ زنانی اُتے انہاں سب کچھ چھوڑ دیونا ہے تے جہاد ہی چھوڑ دیونا ہے، جنگ ہی چھوڑ دیوی ہے تے سارے مست ہوئے سن۔ انہاں دا تے اے خیال ہے یا خبر چلدیاں تے منصوبے دا پتہ لگ گیا حضرت عمر نو۔ اس منصوبے دی خبر پہنچی ہے جو کافر بادشاہ نے منصوبہ بنایا ہے کہ ایک لمبی قطار بنوا کے تے نوجوان تے نوخیزہ لڑکیاں نو قطار دے اندر کھلار دیو، جڑے رستے تو مسلماناں نے گزرنا ہے، جڑا مسلمان ویدا وے سی اس اکھ دے ویکھن دی وجہ نال ناکام ہوندا وے سی، اس گناہ وچ انہوں مبتلا کرنا ہے۔ حضرت عمر نو پتہ لگا ہے، حضرت عمر لشکر نو روانہ کرن تو پہلے آدھے ہے کہ گل میری سن کے ونجو، لشکر والے ہو جاندے تا جہاد دے تے پیو، پر کافراں نے تواڈے خلاف منصوبہ کچھ ہور طرز دا بنایا ہوئے۔ اس وقت اے بھی منصوبہ کافراں دا بنایا ہوئے جو گڈی بھی عورت چلاوے، بساں وچ بھی عورت آوے، دفتراں وچ بھی عورت آوے، روڈاں تے عورت آوے، اخباراں تے عورت آوے، بورڈ لگن تے عورت آوے، موبائل آون تے پہلے عورت آوے۔ اے منصوبہ بھی یہودی نے بنایا ہے، اے یہ منصوبہ بھی تواڈے بش نے بنایا ہے۔ اس وقت چاہندے جو ایویں مسلمان اگر ساڈے ہاتھ نہیں چڑھدے تے دوے طریقے دے نال انہاں دے ایمان نو ذبح کرو، جڑے ویلے ایمان انہاں دا مک گیا، غیرت انہاں دی مک گئی، وکیلاں دے اوتے غلبہ پاونا آسان ہونے سی۔ اس وقت اس ظالم بادشاہ نے بھی ایو ارادہ کر کے تے آکھے قطار بنواؤ، 5 میل دی لمبی قطار ہے۔ کتنی؟ 5 میل دی لمبی قطار ہے تے 5 میل دے اندر ساریاں لڑکیاں ہی لڑکیاں نوجوان زیب و زینت بنا کے تے کھلتی ہوئی نے۔ حضرت عمر ہکا گل کیتی اپنے لشکر دے نال آکے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اگے کھلوتی ہوئے تے او دے والے پاسے اکھ چاہ کے ویکھنا کوئی نہیں۔ جڑے ویلے حضرت عمر نے آیت پڑھیے تے لشکر نو آدے لگے ونجو، لشکر والے جڑے ویلے ٹرنے 5 میل دی لمبی قطار دے کولوں گزرتے پین، دیکھن والا آپ انصاف کر کے پیواندا ہے جس منصوبہ بنایا اس آکھے میں بڑی توجہ دے نال ہر جوان نو ویدا رہ گیا، ہر گزرن والے نو ویدا رہ گیا جو قطار دے کولوں گزردا پیا، متا کوئی کانی اکھ کر کے ویکھے، متا کوئی اُتا ویکھے تے متا کوئی سائڈ تو ویکھے، کوئی نہ کانہم رؤوسہن او مینوں انج لگدا کہ انہاں دے سراں تے پرندے بیٹھے۔ اکھ بھر کے تے پوری قطار دے اندر ایک لڑکی نو ویکھن دی کوشش نہیں کیتی جنہ اپنی اکھ دی اتنی حفاظت کیتی ہے۔ اللہ 60 بندے نو 60,000 تے غالب کیتا، 60 بندے نو 60,000 کافراں تے غالب کر دیتا۔ اس واسطے جے مومن تھوڑے بھی ہومن پر ہومن غیرت رکھن والے، ایمان دی حفاظت کرن والے تے اللہ ملکاں دے ملک فتح کروا دیندا ہے۔ جے ہومن بچھی دا بالو سارے تے غیرت یہودیاں دی سازش دا شکار ہومن والے، اپنی بیٹیاں تے ماں دی عزت نو بازاراں وچ اچھالن والے، اخباراں دی زینت بناون والے، گلیاں دی زینت بناون والے، بس ایو جے مسلماناں دا گنج بش نہ کٹے تے ہور کی ہوے۔ اس واسطے اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ ایمان تے غیرت والی زندگی نصیب کرے۔